معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت طلباء اور طالبات امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں اور ابھی یہ امتحان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیابی حاصل کر لے، نمایاں پوزیشن سے انہیں کامیابی ملے، اور اس کے لیے وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں چند اوراد و وظائف لے کر کے حاضر خدمت ہوں امتحان میں کامیابی سے متعلق، تاکہ آپ ان اوراد و وظائف کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہتر اور نمایاں پوزیشن حاصل ملے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین آپ کو میں وہ اوراد و وظائف بتاؤں، آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ ناظرین کرام، یوں تو امتحان میں کامیابی کے لیے بہت سارے اوراد و وظائف ہے، بہت سارے عمل ہیں، لیکن ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں کامیاب حاصل کر لے، نمایاں نمبر سے ان کو امتحان میں کامیابی ملے، اچھا پوزیشن، اچھا مقام ملے، تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ اس دعا کو جو آپ کے اسکرین میں دکھ رہا ہے، اس دعا کو پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد امتحان دینے کے لیے جائے۔ انشاءاللہ عز و جل امتحان میں کامیابی ملے گی۔ ایک دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھے نمبرات سے امتحان میں کامیابی مل جائے، نمایاں پوزیشن حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 333 بار، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، 333 بار پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لے، اچھی پوزیشن، اچھا مقام اسے ملے، تو وہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 16 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب بھی سورہ اخلاص کی وہ تلاوت کرے تو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ 5 نمازوں میں 5 نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 16 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور جس وقت وہ امتحان دینے کے لیے جائیں اس وقت بھی 16 دفعہ یعنی 16 ٹائمز سورہ اخلاص مع بسم اللہ کے پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل امتحان میں کامیابی ملے گی۔ ایک چوتھا وظیفہ، چوتھا عمل یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرے اور وہ امتحان اورل ہو، یعنی تقریری ہو، یعنی لکھنے والا نہ ہو، سامنے منہ سے بول کر کے استاد کو، ممتحن کو جواب دینا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ شخص امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد امتحان دینے کے لیے جائے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ بھی اس نے یاد کیا ہے وہ بھولے گا نہیں، اس کے سینے میں محفوظ رہے گا، اور ممتحن کو ہر سوالات کے صحیح جواب عطا کرے گا۔ ایک 5واں عمل یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اول میں اور آخر میں، یعنی شروع میں 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بیچ میں قرآن پاک کی اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں اور اپنے سینے میں دم کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انہیں امتحان میں کامیابی ملے گی۔ استاذ یا ممتحن جو بھی سوالات کریں گے اس کا صحیح جواب عنایت کرے گا، وہ بھولے گا نہیں۔ لیکن واضح رہے ناظرین، جتنے بھی میں نے آپ کو اوراد و وظائف بتائے یا جو بھی میں نے آپ کو عمل بتایا، یہ تبھی آپ کو فائدہ کرے گا جب آپ امتحان کی تیاری کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف اوراد و وظائف پر اکتفا کر لیں اور امتحان کی تیاری کرنا بالکل چھوڑ دیں، تو ہرگز آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ پہلے آپ تیاری کریں، پھر اوراد و وظائف پر تکیہ کریں، بھروسہ کریں
انشاءاللہ عز و جل امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی ملے گی۔ آپ کو اس ضمن میں ایک بات بتا دوں کہ جس دن آپ کو امتحان دینا ہے تو اس رات آپ کو زیادہ دیر تک پڑھائی نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، 4 بجے رات تک پڑھیں، پھر اگلی صبح 8 بجے آپ امتحان دینے کے لیے جائیں۔ اس سے آپ کا دماغ بھاری ہوگا، بوجھل پن محسوس ہوگا، نیند آئے گی، اور جو کچھ آپ یاد کریں گے وہ جلدی آپ کو یاد نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس رات زیادہ دیر تک نہ پڑھیں، جلدی سو جائیں اور فجر کی نماز کو اٹھیں۔ اس کے بعد جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھیں، ریوائز کریں اس کی، اور ہو سکے تو کم سے کم 2 مرتبہ سارے سلیبس کو آپ سرسری طور پر مکمل شروع سے لے کر آخر تک سارے سلیبس کو پڑھ دیں۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار ہو سکے تو دہرا لیں۔ اس کے بعد امتحان میں جائیں اور جو کچھ بھی میں نے اوراد و وظائف بتایا ہے اسے پڑھ لیں۔ چاہے تو ساری دعائیں اور سارے اوراد و وظائف کو اکٹھے کر لیں، یا چاہے تو جو بھی آپ کو مناسب لگے ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو کچھ بھی آپ نے یاد کیا ہے وہ آپ کے سینے میں محفوظ بھی رہے گا اور امتحان میں آپ کو مزید کامیابی ملے گی۔ اور ہو سکے تو آپ امتحان دینے کے بعد نماز حاجت بھی پڑھ لیں، یا امتحان دینے سے پہلے نماز حاجت پڑھ لیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی فوائد آپ کو ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین میں نے آپ کو کئی ساری چیزیں اس ایک ہی مختصر سے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ طلباء و طالبات کے لیے یہ اوراد و وظائف، یہ عمل بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی کیا ہے اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔